اس نے خود کو کام میں جھونک دیا تھا تاکہ ہر یاد، ہر سوچ سے خود کو دور رکھ سکے۔ کئی دن ہو گئے تھے اس نے ردھم کی بھی کوئی کال اٹینڈ نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے کسی بھی میسج کا آنسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا جب ردھم نے غصے سے اس کے آفس کا دروازہ کھولا۔ گوتم، آخر تم مجھے بتاؤ گے کہ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں، اور اس طرح دوبارہ سے مجھے اوائڈ کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ گوتم نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ خاصا غصے میں تھی اور اس کے چہرے کی یہ تڑپ گوتم کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے بدلہ لوں گا؟ تم شاید بھول گئی ہو کہ تم میری زندگی میں اپنی مرضی سے واپس آئی ہو۔ میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا ہے بدلہ لینے کے لیے، اور اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو تم آج اس طرح میرے آفس میں میرے سامنے کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لائق نہ بچتی۔ ردھم والیہ، گوتم نے غصے سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ نہ میرے کالز لے رہے ہو، نہ میرے میسج کا رپلائی کرتے ہو، اور نہ ہی کسی بھی بات کا کوئی رسپانس دیتے ہو۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ اچانک سے اس رویے کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ ردھم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، گڈ کویشچن۔ ویسے ہی کر رہا ہوں نا، جیسے 3 سال پہلے کر رہا تھا۔ تو مس ردھم والیہ، اب تم پھر وہی کرو جو تم نے 3 سال پہلے کیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، بھول جاؤ سب کچھ جو بھی ہوا ہے ان دنوں میں۔ جب سالوں کا رشتہ بھول سکتی ہو تو یہ محض چند دن تھے۔ چلی جاؤ وہاں جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی عیش اور آرام سے کٹ جائے گی۔ پریشانیوں سے تو بھاگنے کی عادت ہے نا تمہیں۔ جاؤ، ابھی عمر ڈھلی نہیں ہے تمہاری، ڈھونڈو گی تو کوئی مجھ سے بہتر مل جائے گا تمہیں۔ گوتم نے اسے دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ تو ردھم اس کی باتوں اور تیور پر حیران رہ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم گوتم؟ آخر کیا ہوا ہے جو اچانک سے تم اتنے بیزار ہو گئے ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، پھر اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے گوتم؟ ردھم نے بے چین ہو کر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا تو گوتم نے اسے خود سے دور پیچھے دھکیل دیا۔ ڈونٹ! خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو تمہارا نہیں ہوں میں اب۔ اور اپنے اس شبد پر ردھم کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی چونکا تھا۔ گوتم نے جس طرح ردھم کو خود سے دور دھکیلا وہ اس کے تیور پر حیران رہ گئی۔ کل تک جو گوتم اس کی ہر بات مان رہا تھا وہ آج اچانک ہی ایسے کیوں برتاؤ کر رہا تھا؟ ردھم کی سمجھ سے باہر تھا۔ گوتم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس طرح کی؟ چھوڑ دو مجھے، چلی جاؤ میری زندگی سے۔ تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو، ردھم نے تڑپ کر کہا۔ کرتا ہوں نہیں، کرتا تھا، بہت کرتا تھا پیار میں تم سے، پاگلوں کی طرح کرتا تھا، اور اتنا کرتا تھا کہ آج 3 سال بعد بھی ایک نارمل زندگی نہیں جی پا رہا ہوں۔ ان 3 سالوں میں نہ اپنوں کے ساتھ ہنس پایا ہوں، نہ کسی سے 2 شبد پیار سے بول پایا ہوں، اور نہ ہی کبھی اپنا کوئی رشتہ نبھا پایا ہوں، اور ایسا میں صرف اس لیے ہو گیا ہوں کیونکہ تم نے بے وفائی کی، میرے دل میں اتنا زہر گھول دیا جس کی کڑواہٹ آج بھی میرے وجود سے نکل نہیں پائی ہے۔ ایسا مت کہو گوتم، میں جانتی ہوں تم آج بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہو۔ یہ سب صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے کہہ رہے ہو نا، مجھے اپنی غلطی کا احساس کرانے کے لیے۔ تو ہے مجھے احساس اس بات کا کہ تمہیں چھوڑ کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، تبھی ہو گیا تھا۔ بتایا تھا میں نے تمہیں کہ کتنا ڈھونڈا تھا میں نے تمہارے جانے کے بعد۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے گوتم، ہم پھر سے ایک نئی شروعات کریں گے، اور دیکھنا دھیرے دھیرے تم سب بھول جاؤ گے، ردھم نے کہا تو اس کی باتوں پر گوتم ویانگ سے ہنس پڑا۔ تمہیں لگتا ہے سب بھول جانا اتنا آسان ہے نا، کیونکہ تم سب کچھ بھول جانے میں ماہر ہو، پر ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا ہے ردھم، پتہ ہے کیا؟ جب تم نہیں تھی تو مجھے روز یاد آتی تھی، ہر روز تمہیں یاد کر کے روتا تھا میں۔ رویا ہوں میں، سوچتا تھا کہ کاش تم ہوتی تو شاید میں ایسا نہ ہوتا، مجھے ہر جگہ تم نظر آتی تھی، پر اب جب تم لوٹ آئی ہو، میرے پاس ہو، میرے ساتھ ہو، میرے سامنے بھی کھڑی ہو، تو بھی تم مجھے کہیں نظر نہیں آتی، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی جگہ نہیں رہ گئی ہے اب تمہاری۔
نہ دل میں اور نہ ہی میری زندگی میں۔ پر پھر بھی میں تمہیں تھینکس کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوٹ کر آئیں اور اپنا یہ خود غرض چہرہ مجھے دکھایا، ورنہ میں شاید ساری زندگی تمہیں کھو دینے کی تکلیف میں جیتا رہتا، گوتم نے بیزاری سے کہا۔ گوتم کی باتوں پر ردھم حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ایسا تھا تو پھر تم نے آج تک یہ سب ناٹک کیوں کیا، بولو، ردھم نے اس کے سامنے آ کر پوچھا۔ وہ بتانا میں تمہیں ضروری نہیں سمجھتا، تمہارے لیے بس اتنا ہی جاننا ضروری ہے کہ اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تم جا سکتی ہو، گوتم نے کہا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ تم نے بکنا ہے تو ویاپار بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے، صرف دشمن کو ہی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ، اب سمجھی، تم نے میرے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلائی ہے، اپنے فائدے کے لیے، گوتم تلوار۔ سو گریٹ بزنس مین، کیا سودا کیا ہے تم نے، واہ، تم نے اپنی بیوی سے ڈیورس لینے کے لیے میرا استعمال کیا، تم اتنا بھی گر سکتے ہو، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، اگر میں بری ہوں تو گوتم تو تم بھی کم خود غرض نہیں ہو جو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے دلوں سے کھیلتے ہو۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ لیو، گوتم نے بیچ میں ہی چیخ کر کہا۔ ہاں جا رہی ہوں میں، چلاؤ مت، پر یاد رکھنا جس طرح تمہارا دل دکھانے کی آج مجھے سزا ملی ہے نا، سکون میں تو تم بھی کبھی نہیں رہو گے گوتم، کیونکہ آگ سے آگ کبھی نہیں بجھتی ہے، اس کے لیے آپ کا پانی ہونا ضروری ہے جو تم نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہوئے ردھم تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی اور گوتم نے وہیں اپنی چیئر پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کانٹوں بھرا گلاب لے کر مسکرانے چلے تھے، کتنے نادان تھے، ریت پر گھر بنانے چلے تھے، تاعمر گزرے ہیں زندگی کی ٹھوکروں سے، مگر ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے چلے تھے، نہ ہی فاصلے سمٹے ہیں، نہ ہی مٹ سکی ہیں دوریاں، ہم یوں ہی تجھے منزل سمجھ کر ٹھہر جانے چلے تھے۔ اور سچ ہی کہا تھا ردھم نے، اپنا بدلہ لینے کے بعد بھی اسے ایک پل کا سکون نہیں تھا، ایک انجانا سا ڈر، ایک بے چینی تھی جس سے وہ روز دو چار ہوتا تھا، ہر وقت خود کو کام میں جھونک دینے کے بعد بھی ایک عجیب سی خالی پن تھا اس کے اندر، ایک خلش تھی، ایک چبھن تھی جس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ 2 مہینے سے زیادہ بیت گئے تھے پر اس کی حالت ویسی ہی تھی، پہلے سے بھی زیادہ بے سکونی تھی اب اس کی زندگی میں۔ اور پھر ایک دن شام کو لان میں گوتم آنکھیں بند کیے کسی خیال میں کھویا ہوا تھا جب کرپا نے آ کر اسے ہلایا۔ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو آپ کے روم میں ڈھونڈ رہی تھی، اس نے کہا۔ اچھا، اور کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے تم؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کو تو اپنے کام سے فرصت ہی نہیں ہے کہ کچھ یاد رہے تو سوچا میں ہی یاد دلا دوں، کل ممی کا برتھ ڈے ہے اور ابھی آپ کو میرے ساتھ مارکیٹ چلنا ہے ان کے لیے کیک اور گفٹ لینے، ہم مل کر 12 بجے سیلیبریٹ کریں گے، کرپا نے چہکتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، میرے تو دماغ سے ہی نکل گیا تھا، پر کرپا میں ابھی آیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، تم ایسا کرو میں ڈرائیور کو بول دیتا ہوں تم اس کے ساتھ چلی جاؤ اور کچھ اچھا سا لے کر آنا ممی کے لیے، گوتم نے اسے پیار سے کہا۔ کیا بھائی، یہ کیا بات ہوئی، ہر وقت بزی رہتے ہو آپ، اور ابھی فری ہیں تب بھی بہانے مار رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ بس میرے ساتھ چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، کرپا نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ کرپا پلیز بچے، فورس مت کرو، چلی جاؤ نا ڈرائیور کے ساتھ، میرا سچ میں کہیں بھی جانے کا دل نہیں کر رہا، گوتم نے لاچاری سے کہا۔ آپ کا کچھ دل کرتا بھی ہے بھائی، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو، جب غزل تھی تب بھی خوش نہیں رہتے تھے اور اب بھی نہیں رہتے ہیں آپ، غزل کے ذکر پر عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا گوتم کا دل۔ کرپا پلیز، میں نے منع کیا تھا نا، اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا، گوتم نے بے چینی سے کہا۔ ہاں، نہیں کر رہی ذکر، پر آپ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اس گھر میں میرا ممی کے ساتھ شادی سے پہلے کا آخری برتھ ڈے ہے تو تھوڑا سا اسے میموریبل ہی بنا دیں، ٹھیک ہے، مت جائیے آپ، میں بھی نہیں جا رہی، ضرورت بھی کیا ہے، جب اس گھر میں خوشیاں ہیں ہی نہیں تو دکھاوا بھی کیوں کرنا، کرپا نے غصے سے کہا اور اندر جانے لگی تو گوتم نے اٹھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اچھا بابا، سوری، موڈ مت خراب کرو اپنا، چل رہا ہوں میں، تم نے تو کلاس ہی لگا دی، اب بتاؤ کہاں چلنا ہے، گوتم نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے مسکرا دی۔ اچھا جاؤ اندر سے گاڑی کی چابی لے کر آؤ، پھر چلتے ہیں، کہتے ہوئے وہ گاڑی کے پاس آ گیا
और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक मॉल के ज्वेलरी शॉप में थे। कृपा ने साधना जी के लिए खूबसूरत सा पेंडेंट पसंद किया था और उसे पैक करवाने लगी। कृपा तुम इसे पैक करवाओ, तब तक मैं जाकर केक और फ्लावर्स ले आता हूँ, कुछ टाइम सेव हो जाएगा। वैसे भी बहुत थक गया हूँ मैं, गौतम ने उससे कहा। सब समझ रही हूँ भाई, आपको मुझे आइसक्रीम ना खिलानी पड़े इसलिए बहाने कर रहे हैं आप, पर कोई बात नहीं, जाओ आप ले आओ पहले केक वगैरह, उसके बाद खर्चा करवाती हूँ आपका। आपकी ही बहन हूँ, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं बिना आइसक्रीम खाए। कृपा ने फनी सा फेस बनाते हुए कहा तो गौतम हंस पड़ा। ठीक है बाबा, खा लेना तुम, जो दिल करे, और लगा लो जितना टाइम लगाना हो। अब खुश, अब जाऊं मैं, गौतम ने स्माइल के साथ कहा तो कृपा ने हाँ में सिर हिला दिया। गौतम इसके बाद केक के लिए ऊपर के फ्लोर पे फूड कोर्ट की तरफ आ गया। वो अभी एक शॉप पे खड़ा होकर डिस्प्ले में देखकर केक सिलेक्ट ही कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसे पुकारा। हेलो मिस्टर तलवार, कैसे हैं आप? गौतम ने मुड़कर देखा तो सामने आकाश खड़ा था, जो वहां अपने एक फ्रेंड के साथ आया था और अब उसे देखकर वहां आ गया था। आकाश को सामने देखकर ना जाने क्यों गौतम का मन अजीब सा हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वापस घूमकर केक देखने लगा। अरे आप तो अभी तक नाराज लग रहे हैं मुझसे, जबकि आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था मिस्टर तलवार, और आप एक हेलो कहने के भी रवादार नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए छोड़िए, वैसे अकेले आए हैं, गजल नहीं आई आपके साथ? आकाश ने उसके आसपास नजरें दौड़ाते हुए पूछा। उसकी बातों पर गुस्से से गौतम के जबड़े तन गए। वो उसे नजर वो उसे नजरअंदाज कर रहा था, पर गजल के जिक्र पर अपना सब खो बैठा। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि अपने पैरों पर जाने लायक ना रहो। गौतम ने आगे बढ़कर गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। अरे अरे, इजी मिस्टर तलवार, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? लगता है मेरे मुंह से गजल का जिक्र आपको पसंद नहीं आया शायद। आकाश ने उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा। तुम्हारी उस गजल को भेज तो दिया है ना तुम्हारे पास, तो अब यहाँ खड़े होकर तमाशा क्यों लगा रहे हो? क्या लेने आए हो अब तुम यहाँ पर? गौतम ने चिढ़कर कहा। एक सेकंड, क्या कहा है अभी आपने कि गजल को मेरे पास भेज दिया है? सीरियसली गौतम तलवार, आपको देखकर तो नहीं लग रहा है कि आप मजाक के मूड में हैं? आकाश ने हैरान होते हुए कहा तो गौतम उसका चेहरा देखने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुमसे मजाक करूंगा, और एक्टिंग अच्छी कर लेते हो तुम, पर यहाँ क्यों कर रहे हो ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। गौतम ने गुस्से से कहा। अरे मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा मिस्टर तलवार, बल्कि आपकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया है। सच बताइए, कहाँ है गजल? वो ठीक तो है ना? वो आपके साथ है ना? आकाश के लहजे में गजल के लिए फिक्र थी। देखो बहुत नाटक कर लिया तुमने, अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। मेरे सामने से अभी इसी वक्त चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कुछ नुकसान कर दूं। और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी गजल कहाँ है इस वक्त, और ना ही जानने में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क पड़ता है, समझे तुम? गौतम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो उसकी बातों पर आकाश हैरान रह गया। क्या कहा आपने कि आपको फर्क नहीं पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी कहाँ है? आपने उसे कहीं अकेला छोड़ दिया है? आपके सीने में दिल भी है या नहीं? आकाश ने उसे देखकर अफसोस से कहा तो गौतम का पारा चढ़ गया। हाँ, नहीं है मेरे सीने में दिल, और एक ऐसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसे रिश्तों और उसकी मर्यादाओं की परवाह न हो। और अभी क्या कहा तुमने? मेरी पत्नी? तो मिस्टर आकाश काठोरी, जिसे तुम मेरी पत्नी कह रहे हो ना, वो दिन के उजालों में सीना तान कर मेरे और अपनी शादी का मजाक बनाकर तुमसे मिलने आती थी। तो जिस लड़की को वफा का मतलब भी ना पता हो, तो वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। उसके लिए ना मेरे दिल में कोई जगह है और ना जिंदगी में। गौतम अभी ये सब आकाश से कह ही रहा था कि तभी कृपा भी उसे ढूंढकर वहां आ गई, और गौतम के साथ आकाश को देखकर उसके पैर वहीं जम गए। उसे डर लग रहा था कि कहीं गौतम को आज आकाश से पता चल गया था कि मोहित उसका दोस्त है, तो गौतम उसे मोहित से अलग ना कर दे। गौतम की बातों ने आकाश को एक झटका दिया था। वो थोड़ी देर तक शॉक में रहा। वाह, तुमने चेहरे के रंग तो ऐसे बदले हैं जैसे मैंने कुछ कह दिया।
کچھ ایسا کہہ دیا جو تمہیں نہیں پتا ہے؟ گوتم نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مسٹر تلوار، حیران میں آپ کی بات پہ نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کی سوچ تو پہلے دن سے ہی ایسی ہے، بنا سچ جانے کسی پر بھی الزام لگا دینے کی۔ حیرانی تو مجھے غزل پر ہو رہی ہے کہ کیوں اس نے آپ کے لیے مجھے چھوڑ دیا، مجھ پر آپ جیسی سوچ والے انسان کو اہمیت دی۔ آپ تو نہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں نہ ہی اس کو اہمیت دی، آپ تو نہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں نہ ہی اس کی عزت۔ جس گوتم تلوار کے دل میں اس کے لیے پہلے سے نفرت تھی اور آج بھی نفرت ہے، وہ پاگل لڑکی آپ سے محبت کر بیٹھی۔ آکاش نے کہا تو گوتم بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آکاش کے سچ کو بتانے کے بعد کہ غزل اس سے نہیں گوتم سے محبت کرتی ہے، گوتم کو ایک پل کے لیے حیران کر دیا۔ وہ بے یقینی سے آکاش کی طرف دیکھنے لگا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے چھپ کر بار بار تم سے ملنے نہیں آتی اور میرے پوچھنے پر خاموش نہیں ہو جاتی۔ گوتم نے تلخی سے کہا۔ ہاں آئی تھی وہ، آپ سے شادی ہو جانے کے بعد بھی 2 بار مجھ سے ملنے، پر یقین مانیے مسٹر تلوار، اس کی وجہ وہ نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے میرے لیے نہیں بلکہ آپ کی بہن کے لیے ملنے آئی تھی۔ یہ کھڑی ہے آپ کی بہن، پوچھئے اس سے، گھر جا کر یہ بتا دے گی آپ کو کہ کیا وجہ تھی غزل کی مجھ سے ملنے کی، اور مجھے نہیں پتا کہ غزل نے آپ سے سچائی کیوں چھپائی۔ آکاش نے کرپا کی طرف اشارہ کر کے کہا تو جہاں ایک طرف یہ گوتم کے لیے دوسرا جھٹکا تھا، وہیں دوسری طرف کرپا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ترنت اپنی نظریں جھکا لی۔ اور رہی بات میرے اور غزل کے رشتے کی، تو ہاں چاہتا تھا میں اسے، بہت چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں، پر اسے پا نہیں سکا، کیونکہ میرے اپنے نے ہی سازش کر کے اسے مجھ سے دور کر دیا، اور ان سب کے لیے میں کچھ وقت تک آپ کو اور غزل کو ہی قصوروار سمجھتا رہا، پر جس دن سچائی مجھ پر کھلی میں گیا تھا غزل سے ملنے، اس سے کہنے کی معاف کر دے مجھے اور واپس آ جائے میری زندگی میں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ پر غزل نے میرے پاس لوٹ کر آنے سے منع کر دیا۔ جانتے ہیں کیوں مسٹر تلوار؟ آکاش نے پوچھا تو گوتم اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیونکہ اسے آپ سے پیار ہو گیا تھا۔ آپ سے مسٹر تلوار؟ یقین نہیں ہو رہا نا، مجھے بھی نہیں ہوا تھا، پر یہی سچ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس سے محبت کے دعوے کر کے بھی اس کے لیے کبھی وہ نہ کر سکا جو آپ نے کر دکھایا۔ اس کا ہاتھ تب تھاما جب پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی تھی، یہاں تک کہ میں بھی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ اس سے بھلے پیار نہ کرتے ہوں، پر اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں اسے، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کے ساتھ پوری زندگی بتا دینے کے لیے۔ آکاش نے کہا تو کئی رنگ گوتم کے چہرے پر آ کر گزر گئے۔ دل میں ایک عجیب سے درد کو محسوس کیا اس نے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جسے آکاش نے دیکھا تو مسکرا دیا۔ مسٹر تلوار، غزل نے مجھ سے کبھی نہیں کہا کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگی ہے، پر اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے ابھرے جذبات کو میں پڑھ سکتا تھا، جس طرح ابھی بنا کہے آپ کی آنکھوں میں پڑھ پا رہا ہوں کہ اسے خود سے دور کر کے سکون میں تو آپ بھی نہیں ہیں۔ آکاش نے کہا تو ایک دم ہی گوتم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس اپنی بے بس آنکھوں سے آکاش کو دیکھنے لگا۔ جائیے مسٹر تلوار، اس نے تو آپ سے نہیں کہا، شاید آپ کی نفرت نے اسے کہنے نہیں دیا ہوگا، پر آپ دیر مت کریے، وہ صرف اور صرف آپ کی ہے، میں اب اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں۔ کہتے ہوئے آکاش نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور اس شاپ سے باہر چلا گیا، جبکہ گوتم اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ آکاش کی کہی باتیں اس کے دل کو اندر تک چیر رہی تھیں۔ جس بے سکونی سے وہ آج اتنے دنوں سے جی رہا تھا، آج اس کا سبب پتہ چل گیا تھا اسے۔ وہ ابھی بھی آکاش کی کہی باتوں کو اپنے دل میں جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، پر ناکامیاب تھا۔ پورے راستے اس نے کرپا سے ایک شبد بھی نہیں کہا، اور نہ ہی کچھ پوچھا، کیونکہ غزل آکاش سے جس وجہ سے ملتی رہی، اور کرپا اس بارے میں کیا جانتی ہے، یہ جاننے سے زیادہ ضروری گوتم کے لیے اس وقت یہ جاننا تھا کہ جس اذیت میں وہ اتنے دنوں سے جی رہا ہے، کیا سچ میں اس کی وجہ غزل ہے؟ کیا اسے بھی غزل سے محبت ہو گئی تھی، جسے وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ کیا آکاش نے جو کہا وہ سچ ہے کہ اس کی آنکھوں میں غزل کے لیے محبت ہے؟ اور اب اس کی جواب تو
اور اب اس کا جواب تو اسے غزل کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی ملنے والا تھا۔ اس نے پہلے کرپا کو گھر ڈراپ کیا اور پھر اپنی گاڑی غزل کی گھر کی طرف موڑ دی۔